سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لایانی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اب نافرمانی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ جو حدیث پاک کل اخیر میں سنائی گئی تھی اس کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو جس طریقے سے اس کا حق ہے۔ حیا ایک فطری چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خصوصیت ہے اور میرے دین اسلام کی خصوصیت وہ حیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا اربع من سنن الانبیاء، 4 چیزیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں، الحیاء والنکاح والتعطر والسواک۔ حیا ہے، نکاح ہے، یہ 2 اندرون کی پاکی کی چیزیں ہیں کہ اس سے انسان کے اندر پاکی حاصل ہوتی ہے، نکاح کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے۔ والسواک والتعطر، اور مسواک اور خوشبو، اس سے ظاہر کی پاکی حاصل ہوتی ہے، بدن کی پاکی۔ تو فرمایا یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بہت اہمیت دلائی، بہت تاکید فرمائی۔ تو فرمایا ایک تو انسانوں سے حیا کرنا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ تو فرمایا جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے حیا کرو۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا انا نستحی والحمد للہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا، اے میرے صحابہ جو مطلب تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان تحفظ الرأس وما وعا، پہلی بات فرمایا کہ تم سر اور سر سے لگی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ سر اور سر سے لگی ہوئی چیزیں، تو اوپر سے اگر ہم آئیں تو دماغ ہے، یعنی ہمارے خیالات، ان کی حفاظت ہو، آنکھیں ہیں ان کی حفاظت ہو، زبان ہے اس کی حفاظت ہو، کان ہے ان کی حفاظت ہو۔ اب انہی کو ذرا سوچیں تو ان میں سے ایک ایک بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں۔ انسان اگر دماغ کے لحاظ سے کمزور ہو تو پھر دنیا میں اس کی کیا گت بنتی ہے، لوگ کیسے کیسے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ سے اس کو بلاتے ہیں۔ کوئی اس کو لوز کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کم عقل کہتا ہے، کوئی بے عقل کہتا ہے، اور کیسے کیسے آڑے ناموں سے اس کو
جی پکارتے ہیں۔ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی سلامتی عطا فرمائی ہے، ورنہ اگر اس میں فرق ہوتا تو ہم بے عقل ہوتے تو کتنے پریشان ہوتے جی، کتنے بے عزت ہوتے، کتنے ذلیل ہوتے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے سمجھ، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو انسان اپنی سمجھ کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کو درست رکھے، تو غیر غلط خیالات کو آنے نہ دے۔ جو غیر غلط خیالات کو لانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنی حفاظت کرے۔ اب آنکھیں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ اگر کوئی کسی سے کہے میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں آپ ایک آنکھ دے دو، کون تیار ہوتا بولو؟ کہتے ہیں دانت گئے تو سواد گیا، آنکھ گئی تو جہاں گیا۔ دانت اگر چلے گئے تو مزہ منہ کا چلا جاتا، بعض وقت گوشت کترنے ہوتا نہیں، بعض وقت سخت چیز توڑنے ہوتا نہیں، اور چکے چکے طریقے پر، روکھے روکھے طریقے پر انسان کھا لیتا ہے، اور کچھ دینے گئے کچھ ڈالنے گئے تو بولتا مجھے داتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے گھر کو۔ بہرحال یہ ہوتا ہے، تو دانت گئے تو سواد گیا، منہ کا مزہ گیا، لیکن آنکھ گئی تو جہاں گیا۔ آنکھیں نہیں ہے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ تو دانت جو ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تمل میں بولتے ہیں پلے الے سولے الے گتے، دانت نکل گئے تو بات بھی برابر آتی نہیں کہتے، بات کرنے گئے تو ٹھس کر کو بات چھوٹ جاتی ہے۔ دانت نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا رہتی ہے تو اس میں جلدی سے بات پاس ہو جاتی ہے، اور جو پروننسیشن ہے، جو ادائیگی ہے، وہ سیدھا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پلے الے سولے الے بولتے تمل میں۔ خیر لیکن پھر بھی انسان سمجھ لیتا ہے یہ بولنا چاہتے ہیں انہوں، ایسا بولنے جاکو، ایسا بول ڈالے انہوں کر کے۔ لیکن آنکھ نہیں رہی تو انسان کتنا مجبور ہوتا ہے، معذور ہو جاتا ہے جی۔ ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی پیاری دعا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ حضرات اس کو نوٹ کریں، ریکارڈ کریں، یاد بھی کریں۔ اللہم انی اسألک عافیت جسدی وعافیت بصری، اے اللہ میں آپ سے جسم کی عافیت اور سلامتی مانگتا ہوں، وعافیت بصری، اور آنکھوں کی اور نگاہوں کی سلامتی بھی مانگتا ہوں۔ دیکھو غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جسم میں آنکھ بھی داخل ہے، تو بدن کی سلامتی اور جسم کی سلامتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس میں آنکھ کی سلامتی بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے فرمایا وہ عافیت بصری، اے اللہ آنکھوں کی سلامتی اور عافیت عطا فرمو۔ وجعلہ الوارث منی، اے اللہ اس کو میرا وارث بنا دے۔ جیسے وارث لوگ چمٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اے اللہ ایسے ہی میری آنکھوں کو زندگی بھر میرے ساتھ لگائے رکھ، اس سے محروم نہ کر دے۔ تو یہ ایک دعا ہے یہ۔ تو آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، تو جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت آنکھ ہے تو اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے، ناجائز چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے۔ دیکھو ایک آنکھ سے ہم قرآن کو بھی دیکھیں، آنکھ سے ہم دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں، کتنی بری بات ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بھی ناجائز چیزیں جس شکل میں بھی ہو، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ سب ان سب کا دیکھنا منع ہے، ممنوع ہے، پروہیبیٹڈ ہے جی۔ تو بہت بری بات ہے، اور آج اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور آج بچنا بہت بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ بلا اور مصیبت عام ہو گئی ہے۔ اس لیے اس سے بچانا اپنے آپ کو، اس کے لیے اس کی تدبیریں کیا ہیں، کیسے اپنے آپ کو بچانا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے،
اس پر بہت حضرت توجہ دلاتے ہیں، اور ایسی بہت ساری باتیں حضرت نے پیش کی ہیں جو ہم نے بھی مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کرا کے ترجمہ کرا کر ہماری ویب سائٹ میں ڈالا ہے، دعوت ہدایت میں۔ وہ ہے بد نظری کے نقصانات اور اس سے بچنے کی تدبیریں۔ دیکھو، بد نظری ایک بیماری ہے، بری نظر، غلط نظر ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری تو دنیا میں عام ہے، اب ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں، لوگ دنیا میں بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں، اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا ہے، اپنی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، اس کا علاج ہم بتائیں، سلوشن بتائیں۔ تو حضرت نے جو ہے ایسے 20-22 پوائنٹس بتائے ہیں جو بد نظری کے نقصانات اور اس سے بچنے کی تدبیریں، اس عنوان سے ہمارے ویب سائٹ میں ہیں، آپ دیکھیں۔ انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، تمل میں بھی ہیں، تیلگو میں بھی ہیں، جی جس زبان میں بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں، بتا سکتے ہوں، آپ اس میں سے نکال کر دوسروں کو بھی وہ چیزیں بھیجیں۔ کہاں ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے۔ اب ایئرپورٹوں میں ہیں، کاؤنٹرز میں ہیں، جی وہاں کبھی مستورات بیٹھی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے خود حضرت جی سے دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت ہم ایئرپورٹوں میں جاتے ہیں تو کاؤنٹروں میں عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا ہم بھی تو جاتے ہیں۔ پھر حضرت نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، دیکھو اب کوئی ڈاکیومنٹ دینا ہے، جو پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، جی اسپانسر لیٹر ہے، کوئی بھی ہے چیز دینے کی چیز ہے، تو فرمایا دینے کا کام یہ ہاتھ کا ہے، آنکھ کا نہیں ہے، تو آپ نظر اس طرف رکھ کر ان چیزوں کو دو۔ پھر وہ کوئی چیز تمہیں دے، بورڈنگ پاس دے، تو لینے کا کام ہاتھ کا ہے، آنکھ کا نہیں ہے، آپ آنکھ دوسری طرف رکھ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے لو۔ پھر فرمایا کوئی بات بولنی ہے تو بولنے کا کام منہ کا ہے، ہاتھ آنکھ کا نہیں ہے، تو آپ نظر دوسری طرف رکھ کر اس سے بات کیجیے۔ وہ کوئی بات کرے تو سننا ہے تو سننے کا کام کان کا ہے، آنکھ کا نہیں ہے، اس طرف نظر دوسری طرف رکھ کر سنیے۔ تو حضرت نے ایک پیپر ہاتھ میں اٹھا کر اس کو دکھا کر بتایا کہ اس طرح اس کو دو، اس طرف اس طریقے سے نظر رکھو۔ ایک تدبیر ہے، معمولی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کا خیال رکھ لیں گے تو بڑی بلا سے، بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک کاؤنٹر میں مرد ہے، دوسرے کاؤنٹروں میں خواتین، عورتیں ہیں، تو فرمایا جہاں مرد حضرات ہیں وہاں جاؤ، خود بخود بچ جاؤ گے، حفاظت کر اپنے آپ بچا لو گے۔ ایک جگہ جانا ہے، ایک راستے سے بے پردگی ہوتی ہے، دوسرا راستہ امن کا ہے، تو جو امن کا راستہ ہے وہاں سے جاؤ، بے پردگی والے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس طریقے سے تدبیر حضرت نے بتائی ہے۔ یہ بہت لاجواب چیزیں ہیں، اس کو ضرور بار بار جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ ہم نے اس کو پاکٹ سائز میں بنایا ہے، فولڈر کی شکل میں بنایا، تاکہ انسان کہیں بھی اس کو اپنے ساتھ لے جا سکے، بار بار دیکھ سکے۔ تو ان چیزوں کو بار بار دیکھتے رہیں۔ تو اس لیے آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان بہرا ہو کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی جو ہے اس کو رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے بہرے جو رہتے ہیں ان کی عجیب عجیب کہانیاں ہیں، عجیب عجیب قصے ہیں۔ ایک قصہ میں بھی سناتا ہوں، ذرا سن لو۔ ایک صاحب اپنی بچی کا نکاح کرے، چند دنوں کے بعد جو ہے خود بیمار ہو گئے۔ کیا کریں گے، پاؤں آج کل طاقت نما دینا، یہ دینا، جوڑے دینا، گھوڑے دینا، تو کیا ہوگا بولو۔ ایک بستی میں تو اللہ کی پناہ، اللہ ہی بچائے، بہت تکلیف ہوتی۔ ایک آدمی کو جتنی بیٹیاں ہوں گی، ایک ایک بیٹی کے نکاح میں اسے ایک ایک گھر بنا کو دے ڈالنا، اللہ اکبر۔ تو کیا ہوتا ہے، جو جوان شادی ہو کر آتا نا، انہیں سیدھا کو وہ 90 گھر میں رہ جاتا۔ واہ،
بیوی کو نکاح کرا کر اسے کھانا بھی ٹھکانا بھی نان و نفقہ بھی انہیں دینا تو اس کے ٹھکانے کا انتظام انہیں کرنا وہ نہیں سکا، نوا گھر بنا دے تو انہیں آ کر ہجاتا اللہ اکبر۔ اب آپ سوچ کر دیکھو، اگر ایک آدمی کی 5 بیٹیاں ہوں تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوتا رہے گا بولو۔ پہلی بیٹی پیدا ہونے کی دیری، وہاں سے شروع اسے فکر، یعنی دوسری چیزیں تو دوسرے خرچے تو الگ ہیں، پہلا گھر بنانے کا ہے، اس کے بعد کٹنما بھی، منگتے سو چیزاں بھی، اللہ اکبر، ایک وہ تو ہے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ کون کی پوچھے گتے یہ دولے بھائی کئی کو پھولاں چہرے پہ ڈال لکو، چہرہ چھپا لکو، مسجد کو آئے ہی سکو، تو دوسرے بولے گتے یہ منگ کو لیے ہی مسجد میں صورت دکھانے ان کو کیا ہوتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے بے شرمی کی وجہ سے صورت چھپا لگا ہی کر کو، سیرا ڈال لگو، پھولاں ڈال لگو، اللہ اکبر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں دل کے درد کے ساتھ یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے ہماری بہت سی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یاد رکھو۔ ایک مرتبہ بنگلور میں ایک پیپر میں ایک آرٹیکل آیا، اس کا عنوان تھا اس کے ذمہ دار کون کر کے۔ شیواجی نگر ایک ایریا ہے، وہاں بہت بڑا چرچ ہے ان کا، بس سٹینڈ کے قریب ہی۔ وہاں پر عیسائیوں نے، کرسچنوں نے چرچ میں بہت سے نکاح کیے، تو اس میں پتہ چلا کہ 8 بچیاں مسلمان تھی جو عیسائیوں سے ان کا نکاح ہو رہا تھا، شادی ہو رہی تھی۔ پیپر میں یہ آنے کے بعد دوسرے دن ہاں ہو کر ذرا شور مچا، کچھ لوگ جو ہے دھنتے ہوئے ان لوگوں کے پاس گئے، ان بچیوں سے جا کر بولے کیا بیٹی ایسا کر ڈالینا، تو عزت نکال ڈالینا، تو یہ کر ڈالینا، وہ کر ڈالینا، ایسا کر کے بہت بگڑنے لگے، بولنے لگے۔ تو وہ بچیاں پوچھی آج تک آپ لوگ کہاں تھے بولو؟ ہم لوگ بڑی ہو کر ہماری عمریں آج 40 تک پہنچ گئی ہیں، آج تک آپ کبھی آئے کیا؟ ہمارے گھروں میں پوچھے کیا؟ ہمارا حال کیا ہے کر کر دریافت کیے کیا؟ ہاں، ان لوگوں نے ہمیں عزت دی، ان لوگوں نے ہمیں ساری سہولت دی اور پوری ذمہ داری لی اور ہمیں جو ہے اپنے نکاح میں لیا ہے، ایسا کر کے۔ خیر، ایک بہت درد بھرا ایک عنوان ہے یہ، اس لیے یاد رکھو، اللہ کے واسطے بیٹیوں پہ رحم کرو، یہ عزت سے رہیں گے انشاءاللہ، خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ مانگنے کا، یہ کٹنما، یہ رسم، یہ جوڑے، یہ گھوڑے، یہ سب تباہی کی چیزیں ہیں یہ جی۔ اس لیے زندگی میں خوشی ہونا ہے، برکت والا نکاح ہونا ہے تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو خیر، اب میرا موڈ بھی آف ہو رہا ہے، جان دے چھوڑو، وہ قصہ بولتا نہیں وہ میں سسریاں کا، پھر دیکھیں گے بعد میں لوگاں بولیں گے کیا کچھ باتاں بول ڈالتے ہیں، بڑے باتاں بول ڈالتے ہیں کر کو۔ خیر نکو، چھوڑو وہ قصہ، دیکھیں گے اگلے لوگ، آپ لوگوں کو انٹرسٹ رہا تو پوچھے تو میں بولتا ہوں۔ اب اسی پر میں یہ دوسرا ٹاپک بولتا ہوں، اب وہ بڑا مزے کا قصہ ہے، بوڑے جوائیں کا قصہ، لیکن اب جو ہے وقت بھی ہو رہا ہے۔ خیر، تو اس لیے کان کی حفاظت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب کان کے بارے میں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان دل کا قیف ہے۔ قیف بولتے ہیں ہماری زبان میں فنل کو، باٹل میں تیل ڈالنا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے تو اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی ایک چیز رکھتے ہیں، اس کے اوپر سے ڈالتے ہیں، تو اس کو ہمارے یہاں فنل بولتے۔ اب آندھرا میں کیا بولتے کہ، تمل والے کیا بولتے کہ، کرناٹکا والے کیا بولتے کہ، تمہیں کیا بولتے بول لو آپس میں، سمجھ گئے تو بس سے۔ تلنگانہ والے بھی کیا بولتے کہ، ایک جگہ ایک نامہ ہی، میں بھی جا کو آندھرا میں سن کو ایک بستی میں ایک نامہ بولتے سو، کیا بھی چاہت رہا نہیں ہے، اتنے نامہ ہی اس کے۔ خیر، فنل بولتے اس کو اچھی زبان میں قیف بولتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان دل کا قیف ہے۔ کیا مانے؟
اب بوتل کے اوپر فنل رکھے، اوپر اگر پیٹرول ڈالے تو بوتل کے اندر کیا جائے گا؟ بولو، پیٹرول جائے گا۔ اوپر سے پانی ڈالے نیچے پانی جائے گا۔ اب ذرا غصہ کرو کو، اوپر دودھ ڈالے تو باٹل میں کیا جائے گا؟ دودھ جائے گا۔ مودھ ڈالے تو مودھ جائے گا۔ اچھا، ایسے ہی کان جو ہے وہ دل کا قیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھائی۔ تو کان میں جو بات پڑے گی سیدھا وہ کہاں اترے گی؟ دل میں اترے گی۔ اب اگر کان میں قرآن کی آواز آتی ہے تو دل میں قرآن کی آواز جائے گی، کان میں ذکر کی آواز آتی ہے تو دل میں ذکر کی آواز جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر کان میں دوسری آوازیں آتی ہیں تو دل میں بھی وہی چیزیں جائیں گی۔ آج جوان بچے بچیاں کانا میں کیا لگا لیتے ہو، کیا بولتے سو سے؟ ہیڈ سیٹ کہتے، ایئر بلوٹوتھ کیا کچھ بولتے ہو، کانا میں لگا لو کو دن رات اللہ اکبر۔ ویسا گاڑیاں بھی چلاتے، اب انہیں کان میں لگا لو کو کیا کی سنتے ہوئے گاڑی چلایا تو پیچھے سے ہارن مارے سنائی دیتا کیا؟ اب انہیں پیچھے والا مار لگو چھرنا، انہیں کھڑیا چھرتا۔ ایسا حال ہو گیا ہے، وہ مارکیٹ بھر کو رش رہتے اس ٹائم پہ ایک سانڈ بیل، بڑا بیل روڈ میں کھڑا گیا تھا مارکیٹ میں، پیچھے سے گاڑی والا ہارن مارتا مارتا، انہیں ہٹتا بھی نہیں ہلتا بھی نہیں۔ وہ گاڑی والا دیکھا، ذرا لا کو پیچھے اسے ٹکر لگایا تو وہ بیل پھلٹ کو دیکھ کو اچھا منجے کیا گھر کو ذرا ہٹتا ہوں۔ ویسا حال ہو گیا ہے، آج کانا میں چبا لو کو گاڑیاں چلاتے سو، ایسا آج جا کو ایکسیڈنٹا میں لڑک جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں سنتے ہیں، کتنی باتیں سنتے ہیں، کانوں میں لگا لے کر گاڑی چلا لے کر پیچھے والا ہارن ماریا سو معلوم نہیں ہو کو ایکسیڈنٹا حادثے ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، کان جو ہے وہ دل کا قیف ہے، اگر اس میں اچھی آواز جائے گی تو دل پر اچھی آواز اترے گی۔ اللہ نہ کرے اس میں اگر غیر غلط آواز آتی ہے تو دل میں بھی وہی آواز جاتی ہے، اور آج گھنٹے 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 معلوم نہیں کیا سنتے، اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک حدیث پڑھ کر تو بہت ڈر شروع ہو گیا، اور بہت زمانے تک ایسی کیفیت تھی کہ اللہ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ غنا، میوزک جو ہے وہ دلوں کے اندر نفاق کو اس طریقے سے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی سبزے اور ہریالی کو پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے۔ دیکھو، پانی کی وجہ سے ہریالی اگتی ہے، گھاس پھوس اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جگہ جگہ فرماتے یحیی الارض بعد موتہا کر کے۔ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ جی، پانی سے تر و تازگی آتی ہے، درخت پودے اگنے لگتے ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنا، میوزک جو ہے وہ دلوں کے اندر نفاق کو اس طریقے سے پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی سبزے کو، ہریالی کو، غلے کو اگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میوزک کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ انسان باہر میں، ظاہر میں مسلمان نظر آئے اور باطن میں اندرون کے لحاظ سے وہ کافر ہو، بے دین ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھنے کو مسلمان ہے، اندر کے لحاظ سے کافر ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، بہت ڈر ہوتا، یا اللہ یہ کیا بات ہے اتنی بڑی کرتی۔ وہ چند دنوں سے کچھ اس پر یہ آج سوچتا رہا، لیکن جب چند دنوں سے کچھ ایسی باتیں، جی مثال کے طور پر طلاق کے مسئلے میں کتنی ہماری جی عورتیں، خواتین، بچیاں صاف طور سے کہنے لگی یہ طلاق کا سسٹم برابر نہیں ہے، اس کو بدلنا ہے، جی یہ اس مسلمان عورتوں پر ظلم ہے اور کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو مطلب کیا ہے کہ نام کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تعلیمات اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، یہ سسٹم برابر نہیں کر کے۔ توبہ توبہ! ابھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر میں نام مسلمان کا ہے لیکن اندر کیسی کیسی باتیں۔ ابھی میں کرناٹک کے ایک سفر میں تھا، ابھی تو کہاں حضرت 1.5 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رکھے، ابھی کہتے ہیں کہاں کل پرسوں کیا کرو، ویسا نہیں، ویسا ایک بولتے ہمارے یہاں۔ ایک بار ہمیں دیوبند میں تھے تو ایک صاحب بولے ہمارا سفر بھی آپ کے علاقے میں ہوا تھا، کر بولے اچھی بات کرو۔ ہم بیٹھے ہی تھے تو وہ صاحب دکان فون میں بتا رہا تھا کہ پرسوں یہاں جب سیلاب آیا تھا تو ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو کہہ رہے تھے مجھے تعجب ہوا کہ پرسوں کیا، میں 4 دن سے یہاں ہوں، سیلاب اتنی آیا نا۔ وہ فون رکھنے کے بعد میں پوچھا کب پرسوں کو، تو وہ 2 سال پہلے وہ حضرت تو آیا تھا سوس کے۔ تو ویسا آپ قریب میں میں گیا گا تو کہاں انہوں کل پرسوں کہاں گئے، لاک ڈاؤن میں کہاں گئے کر سوچنے جاتی ہیں۔ خیر بہرحال قریب میں میرا ایک سفر کرناٹک کا ہوا، مسجد کو فجر کو پہنچا، پیچھے سے امام صاحب آئے، السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، بولے اچھا بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، میں واقعات میں آپ کے پاس پڑھا ہوں، بولے ٹھیک ہے اچھا بات۔ نماز ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے بیٹھے کچھ چائے وائے پی رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ حضرت اب قریب میں اسٹوڈنٹس کا ایک جوڑ ہوا تھا ایک شہر میں، بڑے شہر ہی میں، اور وہاں پر ایسے بچوں کو جو پہلے دینیات پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے، اب وہ کالج کو چلے گئے ہیں، ہائی اسکول کو چلے گئے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو رہی نہ کر کے ذرا ان کو جوڑیں گے اور ذرا پوچھیں گے کیا حال ہے، خیر خیریت دریافت کریں گے کر کے، اس خیال سے ان کو جوڑ کر کچھ باتیں ترغیب کی۔ اس کے بعد ان کو بولے کوئی بات ہو تو، کوئی سوال ہو تو پوچھو۔ اللہ اکبر! اس وقت جو ان بچوں نے، ایسے بچے جو پہلے مسجدوں کو آتے تھے، مکتبوں کو آتے تھے، قرآن دینیات سب پڑھتے تھے، ان میں سے ایک بچے نے کہا دین بہت سے دین ہیں، ریلیجنس ہیں، اس میں دین اسلام ہی کیا ضروری ہے، دین اسلام پر ہی چلنا کر کو کیا ضروری ہے، ایک جنا پوچھا۔ دوسرا بولیا دین اسلام حق ہے کر کو کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کر کو۔ اللہ اکبر! تیسرا بولیا دیول میں جا کو، دیوستان میں جا کو، کوئل میں جا کو، مادہ کوئل میں جا کو منگے تو بھی کیا تم ملتا، یہاں بھی منگے تو ملتا، انہیں تو بھی دکھتا ہی نہیں، دکھتا بھی نہیں نہ کر بولیا کرتے۔ اللہ اکبر! آتے تھے مکتبوں کو آتے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو پہلے مسجدوں کو آتے تھے، مکتبوں کو آتے تھے، دینیات پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، آج کیسی باتیں کر رہے ہیں دیکھو۔ تو اس لیے یہ نفاق اندر سے پیدا ہو رہا، ہاں جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اس لیے 24 کے سلسلے میں بہت فکر کرو، اپنی اولاد کو بچاؤ، اس لیے 24 گھنٹے وہ ایسی چیزوں میں پڑ جا کر، ایسی چیزوں میں دیکھ لے کر، سن لے کر رہتے، اندر سے اللہ نہ کرے ان کے اندر تبدیلی نہ آ جائے، اس پر نگرانی رکھو۔ تو اسی طریقے سے زبان ہے، منہ، یہ اس کی حفاظت ضروری ہے۔ انسان بہت آسانی سے زبان سے جھوٹ بول دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، کسی پر بہتان باندھ دیتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف ایک جھوٹ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے
بہت دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ اب تک یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ معلوم نہیں، آج یہ کورونا 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 کر کو آجا کو باہ سوشل ڈسٹینس اتنی دور ہٹو اتنی دور ہٹو، واہ منہ کو بن لگو ہاتھوں کو بن لگو، منہ کھولے تو کیا تو آ جاتا کرتے، کیا تو پڑ جاتا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جھوٹ کی وجہ سے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اس پر آج اللہ معاف کرے آج تک ہمیں یقین آیا نہیں آیا معلوم نہیں۔ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیا کھولے تو بھی وجہ بمڑی ہے، فون کھولنے کی دیری وجہ، واہ سوشل ڈسٹینس، ہاتھ دھو پاؤں دھو، پہلے باہر جا کر تو بھی دھوتے نہیں تھے، اب اٹھے بیٹھے ہاتھ دھو کر وضو میں دیکھو یہ پیارا طریقہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہاتھ دھونے کی ترغیب دی ہے، کھانے کے پہلے کھانے کے بعد، یہ وضو ہے، ہر چیز ہر موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقعوں پر مسواک استعمال کیا کرتے تھے، ذرا دیکھو ان کی تفصیلات کتنی ہیں کر کے۔ آج یہ بول دینے کی وجہ سے بہت زیادہ یہ ہو گیا، سوشل ڈسٹینس، منہ بند کر کو رکھو، یہ بند کر کو رکھو، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج یہ بولنے کی وجہ سے بہت دوری ہو گئی ہے۔ تو ایک جھوٹ کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جو انسان صبح کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ اس کے اثرات، کورونا دکھتا نہیں جی، ناپے تو نپتا نہیں، تولے تو تلتا نہیں، دیکھے تو دکھتا نہیں، اتنا باریک وائرس ہے بولتے نا، ویسی تو جھوٹی بات ہے جو زبان سے نکلتی ہے، جو دکھتی نہیں ہے، ہاں جو جاتی ہے تو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت زیادہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ موبائل فون آ جائے، دیکھو ایک دن میں انسان کتنی مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ایک دن میں انسان کتنی مرتبہ جھوٹ بول لیتا ہے، موبائل بات کرتے کرتے بولتا ہے 1 سیکنڈ میں آتوں گا تا۔ حضرت پوچھتے 1 سیکنڈ میں آنے ہوں گا کیا، بولو 1 سیکنڈ میں آنے ہوتا کیا، بولو۔ موبائل آف کر کو رکھتے رکھتے کہتے کہ سیکنڈ ہو جاتے، کیسا 1 سیکنڈ میں آتا، وہ بھی جھوٹ ہی ہے، لیکن آؤں کر ٹائم ہو گیا آتا نہیں ہے، انہیں فون اب وعدہ کر دیا فلاں ٹائم پر آتا ہوں کر ٹائم ہو گیا آتا نہیں ہے، انہیں فون کرتا ہے سے کہاں ہے با تو کیا با آیا اتنے نہ ایسا کتنی دور با ہے گا، تو انہیں بولتا بورڈ میں 2-3 کلومیٹر کر کو لکھو ہے گھر کو۔ اب انہیں سننے والا کیا سمجھتا ہے قریب میں آ گیا 2-3 کلومیٹر باقی ہے گھر، وہاں دیکھے تو 2 بھی 3 لکھو ہے، 20 پر 3 کلومیٹر کر کو، 20 پر 3 کلومیٹر کو کیسا بولتا ہے، بورڈ میں 2-3 کر کو لکھو ہے کہتا ہے، آہا جھوٹ کی نہیں کی ہے بولو۔ سولک رہتا گھر میں کہاں ہے باغ، تو ٹریفک میں آ کو ٹریفک جام ہوگی، سگنل میں بہت دیر سے کھڑے آؤں گا تا، جھوٹ عام ہو گیا ہے، اس لیے اٹھے بیٹھے جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، یہ یاد رکھو بہت بری بات ہے، زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ دعاؤں کے قبول ہونے میں 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک صدق مقال، ایک عقل حلال۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، دعاؤں کے قبول ہونے میں 2 باتیں بہت اہم ہیں، ایک صدق مقال سچ بولنا، ایک عقل حلال، حلال کی روزی کھانا، کمائی بھی حلال کی ہو، غذا بھی حلال کی ہو، 2 چیزیں بھی ہیں اس میں، جو مال ہم کماتے ہیں وہ بھی حلال کا ہو، اور جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ بھی حلال کی ہو، یہ یاد رکھو، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس لیے زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ حضرت لقمان حکیم جن کے بارے میں کل میں بتایا تھا، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی حکمت کی باتیں ان کی زبان سے جاری ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نصیحتوں کو قرآن پاک میں نقل فرمایا، ان کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورہ لقمان، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی بڑی شاندار باتیں ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو وہ نصیحتوں پر بھی کچھ بات انشاءاللہ ہوگی، دیکھیں گے اگر آپ حضرات کو دلچسپی رہی، آپ حضرات کو بھی اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے، تو حضرت لقمان
حکیم ان کی جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، اس سے آپ لوگوں کو بھی بڑی رہبری ملے گی، آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے، سکھا سکیں گے۔ تو پہلے وہ ایک شخص کے غلام تھے، ایک مرتبہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع لگا ہے اور لوگ بیٹھ کر بہت غور سے توجہ سے کسی کی بات کو سن رہے ہیں۔ تو وہ شخص ذرا قریب آیا اور اس نے ذرا توجہ سے اور گھور کے دیکھا تو جس کی بات لوگ سن رہے تھے اس کو وہ پہچان گیا۔ اس کے قریب آیا اور آ کر اس نے کہا کہ کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ حضرت لقمان نے فرمایا جی میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا ما بلغ بک ما نرا، ارے بھائی کیا بات ہے، کیا چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، جس مقام پہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ تیری باتیں اتنا بڑا مجمع اور اتنے بڑے لوگ، اتنی زیادہ لوگ بیٹھ کر توجہ سے سن رہے ہیں تیری باتوں کو، یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے جو فرمایا وہ باتیں ہیں، فرمایا ایک تو صدق مقال کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، زبان کی سچائی اور امانت کی ادائیگی۔ فرمایا ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ میری ماں بہنیں، حضرات و خواتین، ابھی تو صرف منہ اور اس سے متعلق چیزیں ہی جو ہے، سر اور سر سے متعلق چیزوں کی حفاظت کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور باتیں باقی ہیں۔ اللہ جل جلالہ منوالہ ہم سب کو ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بات غور کی پتے کی یہ ہے، ان چیزوں کا صحیح استعمال کرو یہ بھی ایک ہے، لیکن ان چیزوں کی حفاظت کرو، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حفاظت کی بات کی۔ تو انسان پہلے اپنا ڈیفنس کرے۔ دو باتیں ہیں عربی میں کہتے ہیں، ایک جلب منفعت ہے، ایک دفع مضرت ہے۔ ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، ایک نقصان سے بچنا ہے۔ تو دو میں بھی جو اہم چیز ہے وہ نقصان سے بچنا پہلے، اس لیے بیو کر کے بولتے نہیں، اینٹی بائیوٹک فلاں فلاں کر کے۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کی جو چیزیں ہیں، یہ جو حفاظت کی جو چیزیں ہیں اس کو پہلے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان سب کے جو اینٹی ہے، ان سب کی حفاظت کی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے اپنانا ہے۔ یہ اور جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ تو کرنی ہی ہے۔ آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھیں، کان سے اچھی باتوں کو سنیں، زبان سے اچھی باتوں کو بولیں، جی قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، عبرت کی چیزوں کو دیکھیں، قرآن کی آواز کو سنیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کی قدرت کی کاریگری پر غور کریں، دین کی سمجھ کے لیے فکر کریں۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی وہ بچنے کی فرمائی۔ اس لیے دیکھو سب سے بڑی بات ہے، انسان جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتا ہے تو نہیں کرنے کے کام وہ کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ یہ انسان جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو وہ نہیں کرنے کے کام کرتا ہے۔ اس لیے دل دماغ سب خالی نہیں رہتے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھرا رہتا ہے۔ جیسے کمرہ ہے کبھی بھی خالی نہیں رہے گا، اس کے اندر ضرور گرد و غبار آئے گی۔ تو اس لیے کمرے کو پوچھتے رہنا چاہیے، صاف کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیے تو خود بخود گندا ہو جاتا، خود بخود میلا ہو جاتا۔ تو میلا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنے کے لیے ہی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں پاک کرتے رہنا چاہیے، اس کی محنت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اس لیے اپنے بچوں کو بیکار مت رکھو۔ بیکاری سب سے بڑی بیماری، بیکاری سب سے بڑی بیماری۔ بیماریوں میں یہ سب بیماری ہے، غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں سننا، غلط چیزیں بولنا، غلط چیزیں سوچنا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے کسی کو بھی بیکار مت رکھو، ان کو مصروف رکھو، انگیج رکھو۔
اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك. يا خفي اللطف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 إنا لله وإنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. میں متوجہ ہوں قلب کی طرف، قلب متوجہ ہے ذات پاک کی طرف. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمانے اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما. یا اللہ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے. اللہ آپ نے خود اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے. اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ.
اللہ آپ خود فرماتے ہیں ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم عدد اور عدد کے لحاظ سے تھوڑے تھے، تمہارے پاس ساز و سامان بھی کم تھا اور بالکل کم تھا، تمہاری تعداد بھی کم تھی، ادھر دشمن ہتھیاروں سے لیس تھا اور تعداد میں بھی بہت بڑا تھا، لیکن ہم نے تمہاری مدد کی۔ اللہ آج بھی ہم انتم مذلہ جو آپ نے فرمایا ہے اللہ، یقیناً حقیقت میں ہم آج اقوام عالم کے سامنے ہماری حیثیت ایسی ہی ہے اللہ، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان سہمے ہوئے ہیں اللہ۔ اللہ آپ نے جو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے تمہاری مدد فرما دی، اللہ آپ تو اسی شان کے ساتھ ہیں نا اللہ، اس دن جس شان کے ساتھ تھے اللہ آج بھی اسی شان کے ساتھ ہیں اللہ، لیکن یقیناً قصور ہمارا ہی ہے اللہ، اس وقت کے جو ایمان والے تھے اللہ آج ویسے ایمان والے نہیں ہیں اللہ، اس وقت جو ان کا تعلق آپ کے ساتھ تھا اللہ آج ہمارا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ، اس وقت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ تڑپ تڑپ کے جو مانگ رہے تھے اللہ وہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے اللہ، اسی لیے آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں اللہ۔ اللہ ویسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے اللہ، اللہ ویسا تعلق ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اللہ، اے اللہ آپ سے لو لپٹ کر مانگنے کی توفیق عطا فرما اللہ، آپ کی رحمتوں کو اتارنے والی چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ویسا تعلق ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ، اے اللہ آج پوری امت مسلمہ بے بس ہے اللہ، اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، جو جہاں چاہے تباہی مچا رہا ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اللہ، امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے اللہ، امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ، کرم فرما دیجئے اللہ، ہمیں آپ کا حقیقی تعلق عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ آپ کی رحمتوں کو اتارنے والی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ، بہت نافرمانی ہم نے کی ہے اللہ، بڑی ناشکری ہم نے کی ہے اللہ، آپ کی نعمتوں کی بڑی ناقدری ہم نے کی ہے اللہ، اے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے اللہ، اے اللہ جیسے آپ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، ہم نے بہت سے موقعوں پر مدد فرمائی اللہ، ہمیں بھی ایسا آئے اللہ، اس مجدے اور اس خوشخبری کا حقدار بنا دیجئے اللہ، آپ کی اے اللہ مددیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے اللہ، آپ کی مددیں عطا فرما دیجئے اللہ، آپ کی مددیں آ گئی تو بس ہے اللہ، اے اللہ دنیا کا باطل ایک لحظے کے لیے بھی نہیں ٹکے گا اللہ، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آپ نے فرمایا اگر آپ مدد کرنے پہ آ جائیں تو کوئی غالب نہیں آئے گا اللہ، آپ ہماری مدد فرمائیے اللہ، غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، آج غیر تک پوچھ رہے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے اللہ، آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، کروڑوں کی تعداد میں ہے اللہ، کتنی مسلم حکومتیں ہیں اللہ، اللہ لیکن ہر اعتبار سے نہتی نظر آ رہی ہیں، بے بس نظر آ رہی ہیں کہ اللہ کہیں کوئی بات ہماری چلتی نہیں ہے اللہ، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو کا زیر فرما دیجئے اللہ، ہم کیسے بھی ہوں اللہ، کتنے گئے گزرے بھی ہوں اللہ، گندے ہیں اللہ، مگر آپ ہی کے تو بندے ہیں اللہ، آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، اے اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ، کسی کی آمین تو